حسین ابن خالد نے حضرت امام رضا رحم اللہ تعالی علیہ سے پوچھا انگوٹھی کے بارے میں. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جو نقش نگین تھا اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، جو بحث سے وہ ساتھ لائے تھے. میں ایک عکس دکھا رہا ہوں کہ ان کا اللہ کی ذات عالی سے کتنا قرب اور تعلق تھا. اور دیکھیں، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے وحی کی، اے نوح اگر غرق ہونے سے ڈرتے ہو تو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور دعا کرو، تم کو اور تمہارے ایماندار ساتھیوں کو ڈوبنے سے بچا لوں گا. کشتی چلی جاتی ہے، ایک روز تیز ہوا چلی اور نوح علیہ السلام کو غرق ہونے کا خوف ہوا. اس بات کا بھی موقع نہ ملا کہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے. اس سبب سے انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ الف مرہ. اے اللہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں 1000 بار. کشتی ڈولی اور خطرہ ہے کہ کشتی ڈوب جائے. اب 1000 بار لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے اللہ سے اتنا کہہ دیا کہ یا اللہ میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں. آپ بھی کہہ لیں، میں بھی کہہ لوں، لا الہ الا اللہ الف مرہ. اے اللہ میں لا الہ الا اللہ 1000 بار کہتا ہوں، جس طرح نوح علیہ السلام نے 1000 بار کہا تھا. اور میں کہ وہ کشتی ڈوبنے سے بچ گئی اور نوح علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پر یہی لکھوا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں بٹھایا تو جبریل حیران ہوئے. عرض کیا پروردگار، ابراہیم تیرا خلیل ہے جو تیری وحدانیت کا قائل ہے، آپ شفقت فرمائیں. آخر کار ابراہیم ہمارا بندہ ہے، جب ہم چاہیں اسے چھڑا سکتے ہیں. جبریل نے ادھر سے مطمئن ہو کر ابراہیم کی طرف توجہ کی. آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے میرے رب کی ضرورت ہے. میں اس وقت اللہ جل شانہ نے ان کے لیے 6 کلمے بھیجے. لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، تیسرا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور چوتھا کلمہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور پانچواں کلمہ انسدت ظہری إِلَى اللَّهِ، اور چھٹا کلمہ حسبی اللہ. میں کہ یہ کلمات انہوں نے پڑھے اور اس کے بعد یہ کلمات پھر آخر کار جب آگ سے نکلے تو انگوٹھی کو ہاتھ میں پہن لیا، اس کے اوپر لکھوا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، یہ میں سارے واقعات جو بیان کر رہا ہوں اس کے راوی سارے آل رسول ہیں. میں ان لوگوں کی اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ عظمت کو بیان کر رہا ہوں، غور سے سمجھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو نقش و نگینہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا سبحانہ من الجم الجن بکلماتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا طوبی لعبد ذکر اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگینے پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نگینے پہ تھا للہ الملک. ملک کس کا؟ اللہ کا. اور امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا العزت للہ، عزت کس کی؟ العزت للہ، عزت اللہ کی۔ اور امام حسین کے نگینے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ بالغ امرہ۔ امام موسیٰ کاظم کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا حسبی اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ امام محمد باقر رحم اللہ کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا العزت للہ، العزت للہ۔ معتبر روایات میں ہے، بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اپنے اور اپنے باپ کے نام کے سوا نگینے پر کوئی اور نقش کرنا چاہیے؟ فرمایا نہیں، سوائے اللہ کے نام پہ، اور میں نے اپنے نگینے پہ لکھا ہے اللہ خالق کل شیء، اور میرے والد کے نگینے پر لکھا ہوا تھا العزت للہ، اور امام زین العابدین کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا الحمدللہ، اور حضرت حسنین کا نگینہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا حسبی اللہ۔ امام رضا کا نگینے پہ لکھا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو شخص اپنی انگوٹھی پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ نقش کرے فقر و فاقہ کی شدت سے محفوظ رہے گا، لیکن حاجت کے وقت اس کو پہن کے نہ جائے اور مقاربت کے وقت بھی نہ پہنے، اس کو اتار دے تاکہ اس کی بے اکرامی نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام محمد باقر سے منقول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی، کبھی سونے کی نہیں ہوئی کسی کی، اس پر نقش تھا نعم القادر للہ۔ مختلف دور میں مختلف انگوٹھیاں اور ان پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ کس بات کی دلیل؟ ابھی اور بھی ہیں۔ کس بات کی دلیل؟ انہیں اللہ سے منوانا آیا تھا، انہیں اللہ سے مانگنا آیا تھا، انہیں اللہ سے لینا آیا تھا، انہوں نے ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑا تھا۔ ان کی انگوٹھیوں پہ بھی نقش اللہ، ان کے دلوں پہ بھی نقش اللہ، ان کی زبانوں میں بھی نقش اللہ، اور ان کی زندگی میں بھی نقش اللہ تھا۔ یہ آل رسول تھے، اور یہ آل رسول کی عظمتیں تھیں۔ انہوں نے اللہ سے لینا سکھایا، انہوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا، انہیں اللہ کی طرف بڑھنا سکھایا، انہوں نے اللہ کی طرف چلنا سکھایا۔ ان کے ہاتھ اللہ کے لیے بڑھے، ان کے قدم اللہ کے لیے بڑھے، ان کی سوچیں اللہ کے لیے سوچی گئیں، ان کی نظریں اٹھی تو اللہ کے لیے۔ پھر جب اللہ کے لیے سب کچھ تھا، پھر اللہ کے لیے جب جان دینے کا موقع آیا تو جان دی، اور ساری انسانیت کے لیے سبق دیا کہ جب اللہ سامنے ہو اور جان سامنے ہو، اللہ سامنے ہو، بچہ اون سامنے ہو، اللہ سامنے ہو، بیٹا شہزادہ محمد سامنے ہو، اللہ سامنے ہو، اور زندگی میں سارا گھرانہ سامنے ہو، پھر اللہ کو بچا لینا، گھر لٹا دینا۔ یہ آل رسول تھے۔ پھر ان کی نمازوں میں دھیان اللہ کا، ان کے سجدوں میں ایقان اللہ کا، ان کی زندگی میں عکس اللہ کا، ساری زندگی میں اللہ کے ساتھ وہ جڑے ہیں اور اللہ کے ساتھ وہ رہے ہیں۔